آخر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، باہر ابوبکر اور عمر حضرت علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح سے کیوں انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کہ جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جس سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھیں جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ اے کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتی ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی وہ سب ہی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگوں، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے جو میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا کوئی
बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन की बात है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊँट की गंदी ओजड़ियाँ उठाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। वो ओजड़ियाँ इतनी ज़्यादा भारी थीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक इसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठे मार मार कर हंस रहे थे कि इसी वक्त किसी ने जाकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए बच्ची, जाओ देखो काबा के पास तुम्हारे अब्बू को मक्का के लोग कैसे परेशान कर रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बेचारी अभी सिर्फ 5 साल की ही थी, अम्मी की वफ़ात का गम अभी ठंडा नहीं हुआ था कि इस छोटी सी उम्र में वालिद पर भी ऐसी ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थीं। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को मक्का के काफिर परेशान कर रहे हैं तो दौड़ते हुए काबा के पास पहुंची। तो वहां का मंजर देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी दिल कांप कर रह गया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती है कि मेरे वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनके ऊपर ऊँट की भारी भुरकम ओजड़ियाँ डाल दी हैं, जिनकी वजह से मेरे 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे और सामने खड़े काफिर लोग ठाठे मार मार के हंस रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही ये मंजर देखा तो दौड़ती हुई अपने वालिद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और अपने मासूम हाथों से उस 5 साल की बच्ची ने बहुत मेहनत के बाद इन ओजड़ियों को हटाया और काफिर लोगों को रोते हुए बुरा भला कहने लगी कि ए मक्का वालों, तुम मेरे अब्बू को इतना ज़्यादा क्यों परेशान करते हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सजदे से सर उठाया और बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोता हुआ देखा तो उन जालिम काफिरों से कहने लगे कि ए मक्का वालों, मैं तुम्हें ज़िबा करने के लिए भेजा गया हूँ। देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़िबा करूँगा। ये सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह आगे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे पाता, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए लोगों, मेरी बच्ची फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे हुस्न का टुकड़ा है। जो उसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो उसे नाराज़ करेगा उसने मुझे नाराज़ कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी बच्चियों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले ही की एक नेक खातून हज़रत फातिमा बिनते असद को ये जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी निगरानी में रखे और उसको अदब व तहजीब सिखाए। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फातिमा बिनते असद फरमाती है कि जब मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अदब सिखाना चाहा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो पहले ही से बहुत ज़्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज़्यादा परेशान किया तो आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई।
لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت زینب مکہ ہی میں تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ایک نیک خاتون کی نگرانی میں تھی، جن کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی رہتی۔ اسی لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ کرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دو۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کا جنازہ قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اس سے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور بعد میں بھی وہ عام طور سے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابوبکر، عمر، علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ تو اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے حد خوبصورت تھی اور حضرت علی شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی، اور وہ قد میں بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا ایک ایسا انسان کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہو، وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی، اے میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم
کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اس سے لے کر آؤ۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے۔ اور پھر جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا گیا، آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں 1000 حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔